تو قرآن تو کہتا ہے کہ یہ دین اے نبی ہم نے تمہیں اس لیے دیا تاکہ یہ غالب آ جائے تمام باقی مذاہب اور دین پہ. قرآن یہ تو نہیں کہتا کہ مکس اپ ہو جاؤ، دوسروں میں ایمالگمیٹ ہو جاؤ، یا ٹھیک ہے ان کی بھی مان لو اپنی بھی منوا لو وغیرہ وغیرہ. 50-50 پہ تو نہیں اسلام چلتا ہے. ٹھیک ہے، اسلام اسی لیے تو چپتا ہے دنیا کو، کیونکہ اسلام از کلیئر. اینڈریو ٹیٹ نے بھی یہ کہا تھا نا کہ مجھے تو اسلام کی بیسٹ بات یہ لگی کہ اسلام میں نو کمپرومائز، یعنی اسلام کلیئر ہے کہ بھائی اسلام ہی حق ہے، اور قرآن کا میسج بھی کلیئر ہے کہ قرآن ہی حق ہے. اگر تم نہیں سمجھتے حق ہے تو اس کے متبادل کوئی حق لا کے دو، یہ اللہ کا چیلنج ہے. ٹھیک ہے، تو اٹس ویری کلیئر ٹو اس. تو اس لیے ہیومنزم بھی جو ہے وہ آ جا کے وہی ایتھیزم کی پروموشن ہے، ہیومن ویلیوز کا وہ نام لیتے ہیں. کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے ساری چیزیں ان موومنٹس میں غلط ہیں. ان موومنٹ سے کچھ فائدہ بھی دیا ویسٹ کو. ٹھیک ہے، جو ایک نظام تھا پوپ کا، ایک ٹرینیکل نظام تھا چرچ کا، کنگ شپ کا، اس کے خلاف آواز بھی اٹھائی لوگوں نے، کچھ رائٹس کی موومنٹس بھی چلائیں. یہ یاد رکھیں کہ دنیا کی ہر موومنٹ میں کوئی نہ کوئی اچھی بھی چیز بھی ہوتی ہے، لیکن ہمارا یہ آرگومنٹ ہے کہ ہم ایسی چیز آپ کو دیتے ہیں جس میں ہر چیز اچھی ہے. ٹھیک ہے، اور جو پرفیکٹ ہے کیونکہ وہ گاڈ کا وزڈم ہے، اور وہ ہے انشاءاللہ قرآن مجید اور اسلام. ہمارا یہ آرگومنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ چند ایک تھیوریز کا میں نے آپ کو ریوزٹ کرایا. دوبارہ سے بتاتا ہوں، ساری موومنٹ شروع ہوئی رینیسنس سے 15ویں صدی سے، اس کے بعد جو ہے ماڈرنٹی، اس کے بعد جو ہے وہ ایج آف ریزن، اور اس کے بعد جو ہے وہ انلائٹنمنٹ. ٹھیک ہے، اور انلائٹنمنٹ کے بعد پھر یہ پوسٹ ماڈرنزم کا دور ہے. اور تب سے گورے جو ہے وہ ایکسپیریمنٹیشن میں لگے. تب سے کبھی وہ کوئی ازم آ جاتا ہے، کبھی پھر اس ازم میں کوئی اپگریڈیشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، کچھ پلس مائنس ہو جاتا ہے. تو دیکھیں ہم کتنے لکی ہیں سبحان اللہ کہ مسلمانوں کو ایک ایسی سوچ دی گئی ہے جس میں اپگریڈیشن کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے، اور جو قیامت تک جو ہے وہ ایک زبردست سورس ہے اور وہ چینج نہیں ہونے والی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں اس بات پہ فخر کرنا چاہیے. اب ہم آتے ہیں اس بات پہ کہ خدا کی ضرورت کیا ہے. کوئی آپ سے کہہ سکتا ہے کہ خدا کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس سے پوچھیں گے کہ آپ کا کیا آرگومنٹ ہے کہ خدا کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے. تو مے بی وہ سب سے پہلی بات یہ لائیں کہ خدا کے وجود کا پہلی تو بات کوئی سائنٹیفک ہمارے پاس پروف نہیں ہے. اس کے علاوہ وہ مے بی یہ لا سکتے ہیں کہ ہم آپ کو ایسی کنٹریز دکھا سکتے ہیں جو خدا کے کنسیپٹ کے بغیر چل رہی ہیں اور وہ بہت اچھی چل رہی ہیں، اور اس میں وہ اسکینڈینیوین کنٹریز کی جو ہے نا وہ مثال دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ مے بی وہ یہ کہہ سکتے ہیں، اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہیں کہ ہمارے اپنے ایکسپیرینس کے مطابق خدا کے بغیر جو ہے وہ زندگی گزاری جا سکتی ہے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ سارے پرسنل ایکسپیرینسز ہیں اور یہ ایمبیگوس باتیں ہیں، اور اس کا کوئی بھی اسٹرانگ ڈیٹا ہمارے پاس ابھی تک موجود نہیں ہے کہ کیا واقعی خدا کے بغیر جو آپ کہہ رہے ہیں، کلیم کر رہے ہیں کہ زندگی گزارنا اچھی ہے. اس کے برعکس بہت ڈیٹا ہے. دیکھیں پہلا ڈیٹا ان کا کہ سائنٹیفک پروف کوئی نہیں ہے خدا کا. اس پہ تو پوری ورکشاپ دی جا سکتی ہے. ان شارٹ اس کے میں 2 آنسر آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، سائنٹیفک پروف ضروری نہیں آبزرویبل ہو. سائنٹیفک پروف جو ہے وہ ڈیڈکٹیو ریزننگ پہ بھی ہوتا ہے، ٹیسٹیمنی پہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سائنس کے طریقے ہیں. اب بلیک ہول ڈیڈکٹیو ریزننگ سے دریافت ہوا ہے نا. بلیک ہول جو ہے وہ کسی نے تھیوری پیش کی ہوگی، آئنسٹائن نے پیش کی، تو اس دور کے کوئی سائنٹسٹ نے مذاق اڑایا ہوگا، لیکن پوری کمیونٹی نے یہ تو نہیں کہہ دیا کہ یہ امپاسبل ہے، ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا پاسبل ہے، کیونکہ اس نے پوری ڈیڈکٹیو ریزننگ سے ایک ماڈل پیش کیا کہ بلیک ہول کین ایگزسٹ. تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ڈیڈکٹیو ریزننگ کراتا ہے انسانوں کی، کیونکہ اللہ کو دیکھنا ناممکن ہے. اللہ کے اب ایٹریبیوٹس ایسے ہیں. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کا تعارف جیسے کروایا، اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا، انسانی آنکھ ہے ہی نہیں. تو اللہ نے لیکن یہ ایک ٹیسٹ بھی رکھا ہے، غیب کی دنیا ہے، اس میں ہمارا ٹیسٹ آف فیتھ بھی ہے. لیکن ڈیڈکٹیو ریزننگ کو ٹوٹلی ڈینائی کر دینا اور کہنا کہ نہیں ہمیں چیز دکھاؤ گے تو سمجھ آئے گی، یہ تو سائنس کے اصولوں کے خلاف. کتنی چیزیں ڈیڈکٹیو ریزننگ سے پروف ہوتی ہیں یا ڈیڈکٹیو ریزننگ کی بیسس پہ کھڑی ہوتی ہیں. ردرفورڈ کا جو ایٹامک ماڈل تھا شروع میں، الیکٹران ریوالوز اراؤنڈ نیوکلیس، اور نیوکلیس میں کیا ہوتا ہے، پروٹون اور نیوٹرون. یہ اس کا ایک تجربہ تھا، ایکسپیریمنٹ تھا، تھوڑا بہت پروف دیا، اس میں پورا کوانٹم میکینکس آگے جا کے کھڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، ڈیڈکٹیو ریزننگ کر کے وہ پہنچ گئے کہ لیپٹون بھی ہو سکتے ہیں، نیوٹرینو بھی ہو سکتا ہے، ان کو پھر آئیڈینٹیفائی کیا انہوں نے. تو سائنس ڈیڈکٹیو ریزننگ پہ چلتی ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ دیکھو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ یہ غور و فکر کرو. جو پیپل آف انٹلیکٹ ہے ان کے لیے سائنس ہی سائنس ہے، ڈیڈیوس کرو، اور ڈیڈیوس ہو رہا ہے. ایتھیزم تو ختم ہو چکا ہے. میں آپ کو بتاؤں سائنٹیفکلی اسپیکنگ، رچرڈ ڈاکن کا آپ انٹرویو سن سکتے ہیں ریسنٹ پیئرز مارگن کے ساتھ، کیونکہ اس وقت رچرڈ ڈاکن جو ہے وہ پیک کا ایتھیسٹ ہے نا، سیم ہیرس آ جا کے. تو رچرڈ ڈاکنز کا انٹرویو ہے پیئرز مارگن کے ساتھ گڈ مارننگ بریٹین میں. اس میں وہ بابا جی مطلب 86-87 سال ان کی عمر ہو گئی ہے اب، چونکہ انہیں قبر نظر آ رہی ہے تو ان کے چھکے چھوٹے ہوئے اور وہ ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، اور پیئرز مارگن نے ایسے ایسے سوالات ان سے کیے، اس کے جواب بھی نہیں، اور ان کو مجبوراً کہنا پڑا ہے رچرڈ ڈاکنز کو، جنہوں نے کتاب لکھی تھی گاڈ ڈیلوژن.
اور کتنے لوگوں کو انہوں نے اللہ معاف کرے کرپٹ کیا ہے. تو ہم تو ابھی بھی ہدایت کی دعا کرتے ہیں, اللہ کرے کلمہ پڑھ لیں. لیکن یہ کہ وہ انہیں ماننا پڑا رچرڈ ڈاکن کو کہ میں انٹیلیجنٹ ڈیزائن کا انکار نہیں کر رہا. تو پیئرز مورگن نے وہی کہا کہ بس بات ختم ہو گئی ہے. یہی تو ہم چاہتے ہیں آپ سے کہ اب آپ سافٹ ہو گئے ہیں. اس نے چھیڑا بھی, اسے ٹونٹ بھی کیا کہ اب آپ ذرا سافٹ نہیں ہو گئے, پہلے تو آپ ٹوٹلی انکار کرتے. اس نے کہا کہ نہیں, انٹیلیجنٹ ڈیزائن کا ہم نے کبھی انکار نہیں کیا. لیکن وہ پھر نیکسٹ لیول اب سائنٹسٹ بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے لیکن وہ ایلینز ہیں. ان ایلینز کی ایک لیبارٹری ہے, اس لیبارٹری میں انہوں نے ہیومن بینگز کو بنایا تھا. تو ہیومن بینگز ان کا نتیجہ ہے, ان کا ایک تجربہ ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ یہ تھیوریز آ رہی ہیں سائنٹسٹ کی طرف سے, سو کالڈ سائنٹسٹ کی طرف سے. تو بہرحال میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب تو وہ بھی مان گئے ڈیڈکٹیو ریزننگ. آپ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی جا کے ذرا تصویریں تو دیکھیں اور آپ بتائیں کہ یہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن نہیں ہے تو کیا ہے. یعنی وہ ہر چیز ایک سپیڈ کے مطابق ریوالو کر رہی ہے, اس کی سپیڈ مقرر ہے, ٹھیک ہے, اس کا پورا ایکسس متعین ہے, اور انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں کسی سپر نیچرل پاور نے ایک ایک چیز کو. ہمارے سیلز, ہمارا ڈی این اے, مطلب انسان سے لے کے بڑی سے بڑی چیز اٹھا لیں, آپ ایٹم سے لے کے چھوٹی سے چھوٹی چیز اٹھا کے بڑی سے بڑی چیز اٹھا لیں, ہر چیز میں انٹیلیجنٹ ڈیزائن. تو بائی چانس آپ کو پتا ہے ایک سیل کو بائی چانس بنتے ہوئے پتہ نہیں ٹریلین آف ایئرس لگیں گے. ایک سیل کو بائی چانس, سنگل سیل جسے کہتے ہیں, صرف ایک ہیومن بینگ کے اندر ٹریلین آف سیلز ہیں. ہاؤ کم ایک ڈی این اے جو ہے وہ بائی چانس بن گیا, ٹھیک ہے. اس پہ بہت لمبی چوڑی بات ہو سکتی ہے, لیکن میں نے چونکہ بیسک باتیں کرنی ہے, باقی آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. تو بہرحال ڈیڈکٹیو ریزننگ. دوسری چیز ہے ٹیسٹیمنی. سائنٹیفک ریل میں بھی ٹیسٹیمنی کی اوقات ہے. کورٹ میں ابھی تک ٹیسٹیمنی ایکسیپٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں, اس میں سائنٹیفک پروف کوئی ایڈ ہو جائے تو اٹ ایڈز مور ویٹ. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آج سے 200 سال پہلے ایک بندے کو کوئی اٹھ کے کہے جی کہ یہ تمہاری ماں نہیں ہے, اس کی ماں کے سامنے کہہ دے یہ تمہاری ماں نہیں ہے. اب ڈی این اے ٹیسٹ تو ہے نہیں اس دور میں, ٹھیک ہے. تو آ جا کے کیا مانا جائے گا؟ ٹیسٹیمنی. 100 بندہ اٹھ کے کہہ دے گا کہ نہیں یہ اس کی ماں ہے, تو اس سے کیا پروو ہو جائے گا کہ واقعی اس کی ماں ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس ایک انسان کی ٹیسٹیمنی ہے. اس انسان کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور چلو تم مان لو کہ خدا کا ہمارے پاس پروف نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پروف ہے کہ نہیں ہے. ان کا تو جسم مبارک وہاں پہ مدینہ میں دفن ہے. پورے ہسٹورینز مانتے ہیں وہ ایک شخص تھے, ایگزسٹ کرتے تھے, ٹھیک ہے, ہسٹری کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو بلینز آف پیپل آر گیونگ ٹیسٹیمنی کہ وہ صادق اور امین تھے, سچے تھے. ان کے اپنے دور کے لوگ ٹیسٹیمنی دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم ٹیسٹیمنی بھی لے کر آ رہے ہیں. ہم صرف جو ہے یہ نہیں کہ وہ ایک سوچا چھوڑیں گے خدا ہے. اور یہ قرآن میں مزے کی بات اللہ نے بات کی ہے. سورہ آل عمران کی آخری جو 10 آیات ہیں ان میں سے ایک آیت یہ ہے کہ وہ لوگ, اللہ تعریف کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو اولو الالباب ہیں, تھنکرز ہیں. اللہ کہتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم اس نبی پر ایمان لے کر آئے ہیں اور اس کی بات پہ ہم نے ٹرسٹ کیا. تو ٹیسٹیمنی بہت بڑی چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ 2 ریزنز کافی ہیں ایتھیسٹ کو دینے کے لیے کہ بھائی ڈیڈکٹیو ریزننگ اور ٹیسٹیمنی, ہمارے پاس یہ 2 جو ہے نا وہ تگڑی چیزیں. دوسرا ان کی یہ دلیل ہو سکتی ہے کہ وہ سوسائٹیز جو گاڈ لیس ہیں وہاں پہ تو بہت پیس ہے, بہت سکون ہے, وہ تو بہت خوش ہیں. تو لہٰذا اس کا مطلب وداؤٹ گاڈ ایک سوسائٹی یا کنٹری ورک کر سکتی ہے. یہ اسٹیٹسٹکس ڈیبیٹیبل ہے سائیکالوجسٹ اور انٹلیکچوئلس کے سامنے. پتہ ہے آپ کو, پہلی تو بات یہ جو اسٹیٹسٹکس آئے ہیں یہ کس طرح آئے ہیں؟ کسی سروے کے تھرو آئے ہوں گے نا. ہیپینس انڈیکس ڈیفائن کرنے والا کوئی انسان ہے نا, ٹھیک ہے. جیسے اس نے کہا ہوگا کہ اگر اس کے آنسر وہ ایسے دیتے ہیں تو یہ کنٹری ہیپی ہے. آپ کو خود سے تو نہیں لوگوں نے بتایا, آپ نے سروے کرایا ہوگا پوری کنٹری کا کہ یہ کتنے ہیپی ہیں. اس انڈیکس میں جو کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے, کیا آپ کے پاس گاڑی ہے, کیا آپ کے پاس گھر ہے, کیا آپ کی اچھی نوکری ہے, ٹھیک ہے, کیا آپ جو ہے میڈیکل فیسلٹیز سے خوش ہیں, کیا آپ اپنی گورنمنٹ سے خوش ہیں. اب یہ سارے مٹیریل کرائٹیریاز ہیں. آپ جب اس طرح کے سوال پوچھو گے کہ کیا آپ انرلی خوش ہیں, کیا آپ جو ہے ایز اے ریلیشن, ایز اے فیملی خوش ہیں, کیا آپ کے جو سوسائٹی میں سوشل ایشوز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ خوش ہیں, تو اٹ ڈیپینڈس کہ وہ سروے لینے والا کون ہے اور اس سروے کے کویسچنز کیا ہیں, ٹھیک ہے. اس لیے یہ اٹ سیلف ڈیبیٹیبل بات ہے کہ وہ کنٹریز ہیپی ہیں. وہاں کے رہنے والوں سے آپ پوچھیں کہ وہ ہیپی ہیں کہ نہیں ہیں, ٹھیک ہے. وہاں کے اپنے بہت مسائل ہیں, اور اتنے مسائل ہیں بلکہ اس کے برعکس ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس اوتھینٹک موجود ہیں. پوری ریسرچز ہیں سوشیولوجی کی. وہ ریسرچز کا کرکس یہ ہے کہ پازیٹیو سائیکالوجی میں بھی ریسرچز ہیں, سوشیولوجی میں بھی. وہ ریسرچز کا کرکس یہ ہے کہ سب سے کم ڈپریشن اسپرچل سوسائٹیز میں ہوتی ہے, اور یہ بہت زبردست اوتھینٹک ریسرچز ہیں اس کے برعکس بیسیکلی, اوکے. لیکن چونکہ مین سٹریم میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے, وہ یہ دوسری والی ریسرچ نہیں لا رہے کہ اسپرچل سوسائٹی زیادہ خوش ہیں, یا کم از کم ایسی سوسائٹی جہاں کچھ نہ کچھ خدا کا تصور موجود ہے کسی بھی شکل و صورت میں. ان میں ڈپریشن بھی کم ہے, مینٹل النس بھی کم ہے, ان میں سوسائڈ بھی کم ہے. اور اس کے برعکس وہ سوسائٹیز جہاں خدا کا کنسیپٹ ہی کوئی نہیں پایا جاتا, ان میں ڈپریشن بہت ہائی ہے اور ان میں سوسائڈ بہت ہائی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس لیے یہ بھی ایک
अधूरी बात है, धोखा है कि जी उन कंट्रीज, वो कंट्रीज तो चल रही खुदा के बगैर, तो हम कहते हैं नहीं चल रही, ठीक है। वी हैव टू लुक फ्रॉम ऑल एंगल्स, होलिस्टिक एंगल्स। खुदा से के बगैर चलने का मतलब ये नहीं है कि बिल्डिंग्स बहुत ऊंची ऊंची बन गई, ये कोई पैरामीटर नहीं है खुदा के बगैर कंट्री चलाने का, ठीक है। खुदा के बगैर कंट्री चलाने का पैरामीटर मेनली है कि इंसान खत्म हो रहा है या बन रहा है, क्या वो ह्यूमन फ्रेंडली सोसाइटीज हैं। आपको पता है वेस्ट की कोई भी कंट्री ग्लोबल रिप्लेसमेंट रेशियो पे पूरी नहीं उतरती। यूनाइटेड नेशन की तरफ से ग्लोबल रिप्लेसमेंट रेशियो क्या डिफाइंड है, 2.1 मिनिमम ग्लोबल रिप्लेसमेंट रेशियो होता है। कुछ लोगों ने मरना है, कुछ लोगों ने रिप्लेस करना है। हर औरत के मिनिमम 2 बच्चे होने चाहिए एक कंट्री में, अदरवाइज उनकी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल MA रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।